ویلکم بیک۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں کا ریپ کرنے والا ملزم قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ عمران پنکچر لگانے کا کام کرتا تھا، موٹر سائیکل پر بٹھا کر بچوں کو ملیر ندی لے جا کر زیادتی کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے 6 سال کے دوران مختلف کیسوں میں ایک ہی ڈی این اے ملا۔ 3 بچوں نے سفاک درندے کو شناخت بھی کر لیا، ساتھ ہی وقاص بھی پکڑا گیا۔ عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ طریقہ واردات ایک تھا، زبان بولنے والا بھی ایک تھا، پنکچر کا کام کرتا تھا۔ 3 بچوں نے ابھی تک اس کو کنفرم آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان میں ایسٹ انویسٹیگیشن 1 کی بڑی کارروائی۔ 6 سال تک مبینہ طور پر 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کرنے والا سیریل ریپسٹ پکڑا گیا۔ شعبہ تفتیش کے مطابق 6 سال سے الگ کیسز میں ایک ہی ڈی این اے ملا۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ بچے کی نشاندہی پر کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم عمران اور ساتھ ہی وقاص خان کو گرفتار کر لیا۔ طریقہ واردات ایک تھا، زبان بولنے والا بھی ایک تھا، اور ساتھ میں یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل جس میں استعمال کرتا تھا وہ سارا ایک ہی پیٹرن نظر آتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف 2020 سے 2025 تک بدفعلی کے 7 مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن میں 2 مقدمات میں اغوا کی دفعات بھی شامل ہیں۔ پنکچر کا کام کرتا تھا، بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ملیر ندی پہ لے کے جاتا ہے۔ 3 بچوں نے ابھی تک اس کو کنفرم آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ وہی شخص ہے۔ مختلف تھانوں کی اور مختلف ضلع کے وہ بچے اس میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ کم عمر بچوں سے بدفعلی کرنے والا ملزم تو ساتھی سمیت گرفتار ہو گیا، لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے کسی بھی واقعے کے بعد مقدمہ ضرور درج کروائیں تاکہ ایسے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں بچوں سے زیادتی میں ملوث ملزمان کے خلاف مضبوط کیس بنائیں گے، مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک جہد مسلسل تھی کیونکہ بالکل بلائنڈ کیس تھا جس میں بچے عام طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے ملزم کون ہے کیا ہے، اس کا اتا پتہ ہو، ان نون کیسز تھے۔ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، تو ویل ڈن۔ یہ بہت ہی خوش آئند ہے ہماری آئندہ کی انویسٹیگیشن کے لیے۔ کیس کو مضبوط بنائیں گے اور اس میں کیونکہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے، اس کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزا بھی ملے گی۔ ایوان صدر کسی ایک کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی تنقید مناسب نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا جواب، کہا بہتان لگانا اور الزام تراشی الیکشن میں کھیلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سندھ میں ویلکم کیا، VVIP پروٹوکول دیا، لیکن سہیل آفریدی نے جو طے ہوا اس کی خلاف ورزی کی۔ ایوان صدر پورے پاکستان کا ایوان صدر ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ ایوان صدر ہاؤس آف فیڈریشن ہے، وہاں پہ ایک اس قسم کا فنکشن، کیونکہ ان کا وہ پارٹی فنکشن تھا، یہ اگر میریٹ یا سرینا میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو تنقید کی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ الزام تراشی، بہتان لگانا، یہ ہم الیکشن میں کھیلیں گے۔ ویلکم کیا گیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو، VVIP پروٹوکول دی گئی، جہاں جانا تھا وہ گئے، اف تک نہیں بولا۔ ان سے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ جی آپ نے یہ روٹس رکھنے، اس طریقے سے پروگرام کرنے، جلسے کرنے، آپ کو جگہ دیں گے، انتظامات چاہیے انتظامات کر کے دیں گے، جو چیزیں کر کے دیں گے۔ پھر انہوں نے ان کی وائلیشن مختلف کرتے رہے، خدا نخواستہ دھکے دے کے نکال دیا کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں پنجاب ترقیاتی کاموں میں اب دیگر صوبوں سے آگے ہے۔ پنجاب میں کوڑا کرکٹ گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں پنجاب کی طرح کچرا اٹھانے کا نظام نظر نہیں آتا۔ پنجاب میں کچے پکے کا ڈاکو نہیں، جرم کرنے والا انجام کو پہنچتا ہے۔ ہر علاقے میں سڑکوں کا جال بچھا ہے۔ پنجاب میں امن ہے، لوگ بے فکر ہو کر گھروں سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ پنجاب میں کوئی کچے پکے کا ڈاکو نہیں، یہاں تھانے نہیں بکتے۔ پوچھیں حیدرآباد سے، پوچھیں کراچی کی کسی سے، پوچھیں کوئٹہ، پشاور، بنو، پوچھیں ان سے۔ ایک پنجاب ہے، AP، سندھ، بلوچستان ہے، یہ کارپیٹ سڑکیں آپ کے گھر کے اندر سے گزرتی ہیں۔ مجھے دکھا دیں کسی صوبے میں، کسی گاؤں میں کارپیٹ سڑک دکھا دیں۔ اٹک کے گاؤں سے لے کے رحیم یار کے گاؤں تک لوگ کوڑا بھی اٹھاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور سے کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس پارٹی کو ووٹ دے دیا کرے جو کام اچھا کرتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے فسادات اور اموات کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دیا۔
ایک بیان میں کہا ایران مخالف پروپیگنڈا امریکی سازش کا نتیجہ ہے جس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد بھی شامل ہے. پرامن مظاہروں کو جان بوجھ کر پرتشدد بنایا گیا. سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. سرکاری تنصیبات پر حملے ہوئے. امریکہ اور اسرائیل فسادات کی منصوبہ بندی کے ساتھ عملی طور پر بھی میدان میں موجود رہے جس کے ثبوت خود امریکی اور اسرائیلی شخصیات کے بیانات سے سامنے آ چکے ہیں. ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی. اس کا بہت بڑا اثر پڑا. امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھی اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی. Israeli officials convinced you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے امن و استحکام کے لیے امید کا اظہار کیا. پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھارت کو کنٹرول نہ کر سکا. ایشیا کپ ویمن ورلڈ کپ کے بعد انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں کی ہٹ دھرمی برقرار. بھارتی کپتان نے بنگلہ دیشی کپتان سے بھی ہاتھ نہ ملایا. بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ میچز کہاں ہوں گے؟ ڈیڈ لاک برقرار. مذاکرات کے لیے آنے والے آئی سی سی وفد کے بھارتی نیشنل رکن کو بنگلہ دیش نے ویزا نہ دیا. آئی سی سی سیکیورٹی ہیڈ تنہا بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخ رقم. ٹیم پی ٹی وی نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں چھوٹے ترین ہدف کے دفاع کا عالمی ریکارڈ بنا دیا. 40 رنز کے تعاقب میں ایس این جی پی ایل 37 رنز پر ڈھیر. پی ٹی وی نے 2 رن سے فتح سمیٹ کر 232 سال پرانا ریکارڈ توڑا. 10 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. علی عثمان نے تباہی مچاتے ہوئے 6 اور عماد بٹ نے 4 بلے باز ٹھکانے لگائے. تاریخی کامیابی پر کوچ محمد وسیم نے کھلاڑیوں کے ساتھ جشن منایا. اس سے پہلے 1794 میں اولڈ فیلڈ نے ایم سی سی کے خلاف 41 رنز کا دفاع کیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. شادی کی تقریب میں وفاقی اور صوبائی وزراء، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور قریبی عزیز و اقارب نے شرکت کی. مزید بتائیں گے الفت مغل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے محمد جنید صفدر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اور دلہا اب اپنی دلہنیاں لے کر جاتی عمرہ رائے ونڈ اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے ہیں. شادی کی تقریب میں وفاقی اور صوبائی وزراء، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور دونوں جو خاندان ہیں ان کے قریبی عزیز و اقارب نے شرکت کی. مریم نواز شریف کے صاحبزادے محمد جنید صفدر کی شادی مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی شانزے علی روہیل کے ساتھ طے پائی ہے. نکاح مولانا راغب نعیمی نے پڑھایا ہے. ایک سادہ تقریب تھی مگر پروکار تقریب تھی. گزشتہ صاحب مہندی کی تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں دونوں خاندانوں کے قریب اقارب ہیں انہوں نے شرکت کی. کل یعنی کہ 18 جنوری کو محمد جنید صفدر کا ولیمہ ہوگا اور ولیمے کی تقریب جاتی عمرہ میں رکھی گئی ہے اور وہاں پر تقریباً 800 سے 1000 کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی مہمان بھی شامل ہیں جو ولیمے کی تقریب میں شرکت کریں گے. جی کراچی پریس کلب میں 2 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے. نمائش میں مختلف اقسام کے پھول سجائے گئے ہیں. عشرت خان مزید بتا رہی ہیں. بہار کو خوش آمدید کہتے ہوئے کراچی پریس کلب میں 2 روزہ پھولوں کی خوبصورت نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش کا جو افتتاح ہے وہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کیا. نمائش گلبرگ ٹاؤن کے تعاون سے یہاں رکھی گئی ہے. 2 روزہ نمائش میں مختلف اقسام کے پھول رکھے گئے ہیں جن میں گلے داؤدی کی بہت ساری اقسام یہاں اس وقت بھی موجود ہیں. گلاب کی بہت ساری اقسام موجود ہے. واٹر لیلی اگر دیکھا جائے وہ ہے. گیندے کا پھول ہے. چمیلی کا پھول ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے سے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے. India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing and it's an honor.
پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں ہر سطح پر تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوآرڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی۔ مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا NCCIA کے ساتھ اشتراک کار انتہائی ضروری ہے۔ امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور دو طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشق میں حصہ لیا۔ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کہتے ہیں ماسکو کا پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں روسی سفارت خانے نے ایکس پر صدر پیوٹن کا بیان شیئر کیا۔ کہا صدر پیوٹن کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن ہے اور اقتصادی، تکنیکی اور انسانی وسائل کے لحاظ سے یہ خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری مخاطب ہیں۔ سمی خنجری صاحب عمان کے کونسل جنرل، میرے بہت ہی عزیز دوست قطر کے کونسل جنرل، ہمارے بہت دوست ممالک US امریکہ کے کونسل جنرل، ملیشیا کے کونسل جنرل، اٹلی کے کونسل جنرل، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، بحرین، قطر، عمان، سعودی عربیہ، UAE، خاص طور پہ ہمارے عراق کے کونسل جنرل، ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے طالب علم پیچھے بیٹھے ہیں ان کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پاکستان میں کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ملک میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے۔ یہ جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، جس یونیورسٹی کا آج ہم کانووکیشن کر رہے ہیں، یہ اس شہر کی ایک فخریہ یونیورسٹی ہے۔ پاکستان میں IBA جیسی یونیورسٹیز ہیں۔ تو میں اپنی ڈپلومیٹک کمیونٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے آگے کے اعلیٰ مستقبل کے لیے پاکستان سے جو اچھی یونیورسٹیز کا ٹیلنٹ ہے اس کو مزید تعلیم کے لیے ان کے لیے ویزوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ ان کے لیے آگے جو ان کا مستقبل ہے اس میں جو ہمارے بزنس مین ہیں، حاجی رفیق پردیسی صاحب اسٹیج پر بیٹھے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ بزنس مینوں پہ مشتمل ایک پینل بنائیں اور جو ہونہار بچہ اسکالرشپ کا حقدار ہے اسے یونیورسٹیز بھی اسکالرشپ دیں اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی اسکالرشپ دیں تاکہ یہ اپنے بہترین مستقبل کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ دنیا کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو پاکستانی نوجوان میرا بیٹا یا بیٹی ہے یہ ٹیلنٹڈ ہے، انہیں ایک بار موقع دے کر دیکھیں، پھر یہ پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ وزیر اعلیٰ سر مراد علی شاہ کہتے ہیں دہشت گرد پھر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا، بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ دہشت گردی کے خدشات موجود ہیں، تمام اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ NFC کے حوالے سے نیشنل فائنانس کمیشن قائم ہے، مختلف تجاویز آ رہی ہیں۔ ہمارا موقف ہے NFC میں صوبوں کے حصے میں کمی نہ کی جائے، FBR کو اپنی آمدن میں اضافہ کرنا چاہیے، جو فیصلہ پورے ملک کے مفاد میں ہوگا وہی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سر مراد علی شاہ نے اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دی۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایبٹ آباد آمد پر ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا۔ خواتین ڈاکٹروں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا راستہ روک لیا۔ راجہ ہارون مزید بتائیں گے۔ جی راجہ ہارون۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج ایک روزہ دورے پر ہزارہ پہنچے. جب وہ ابتباد میں پہنچے تو ڈاکٹر وردا قتل کیس میں ڈاکٹر کمیونٹی اور پیرامیڈکس نے وومین اینڈ چلڈرن اسپتال کے بعد ان کا قافلے کو روکا. وہاں پر انہوں نے انصاف کے لیے وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگائے, جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میرے دفتر پہنچ چکی ہے, اس پر انشاءاللہ ڈاکٹر وردا کے ساتھ انصاف ہوگا. اس سے پہلے جو ہے عزیر شیر خان تحصیل چیئرمین حویلیہ نے 4 سال سے بلدیاتی فنڈ کی بندش پر احتجاج کیا اور انہوں نے حویلیہ پر ان کے قافلے کو روکا, جس پر وہاں پر مقامی جو پولیس ہے اس نے وہاں سے ان کو آزاد کروایا اور وہ ابتباد پہنچے. اسی طرح جب ابتباد پہنچے تو وہاں پر جب صحافی آگے کوریج کے لیے گئے تو وہاں پر مقامی پولیس جو اسپیشل برانچ کی ہے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور کوئی کیمرے چھیڑنے کی کوشش کی. جی بہت شکریہ آپ کا راجہ ہارون. آٹھ فروری کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ہری پور میں کارکنوں سے خطاب, کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. پارٹی چیئرمین کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے. صوبے میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ بانی کی رہائی اولین ترجیح ہے. پشاور کے علاقے کوٹلہ محسن خان لنڈی ارباب کی مصروف سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں. شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. نواب شیر مزید بتائیں گے. علاقے کوٹلہ محسن خان لنڈی ارباب روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ راستہ تقریباً 8-9 گاؤں کی طرف نکلا ہوا ہے. 2019-20 میں میرے اندازے کے مطابق بنا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ روڈ میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں آیا ہے. بارش میں زیادہ شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جب ایمبولینس ادھر سے آتا ہے اور ہم فون کرتے ہیں 1122 کو تو آدھے گھنٹے میں اس کوارٹ روڈ 5 منٹ کا راستہ ہے اور آدھے گھنٹے میں یہ 1122 پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق یہ کافی مصروف روڈ ہے اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے. جی قومی اسمبلی میں کسی کو پاکستان مخالف بات نہیں کرنے دوں گا. اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر اس لیے ہوئی اعلیٰ عدالتوں نے قومی اسمبلی کو پارٹی بنایا ہوا تھا. محمود اچکزئی درست بات کریں گے تو ایوان میں بولنے کی اجازت ملتی رہے گی. جانتا ہوں ہاؤس کیسے چلانا ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو پارٹی بنایا ہوا تھا سپیریئر کورٹ سے. جب انہوں نے کیس واپس لیا میں نے نوٹیفائی کر دی. یہ بھی میں بڑا کلیئر کر دوں, کوئی بھی اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا. اور محمود خان ہو یا کوئی ہو, میرے لیے تو ایک وہ ممبر ہیں جب تک وہ الیکٹڈ ممبر ہے. کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن اٹھے تو اس کو فلور ملنا چاہیے. اگر وہ ٹھیک بات کریں گے فلور ملتا رہے گا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں نے ہاؤس کس طرح چلانا ہے. اگر پر امن احتجاج کرتے ہیں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, مگر جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے, 60 ڈنڈے ہوتے ہیں, بندوقیں ہوتی ہیں, تب تشویش ہوتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی خاندانی اجارہ داری نہیں چلنے دیں گے. نئے بلدیاتی قانون کے خلاف پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. عوام کے حق حکمرانی پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں. یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شہر کا میئر اٹھ کر کھڑا ہو جائے. جس طرح یہ منڈی لگاتے ہیں سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ یہ منڈی پنجاب کے ہزاروں یونین کونسل میں لگے. نون لیگ کی خاندان کی اجارہ داری ہم نہیں چلنے دیں گے. پنجاب حکومت کو, مہاراجاؤں مہارانیوں کے اس نظام کو چیلنج کریں گے. ہم ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے. کمپیریزن کرتے ہیں سندھ سے, پنجاب کا کمپیریزن پنجاب کے فنڈ سے کیا جائے. جماعت اسلامی پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کرے گی. گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے ہڈ کے مقام پر مسافر بس الٹ گئی. 10 افراد جان سے گئے. حادثے کے شکار بس کراچی سے جیونی جا رہی تھی. حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج بحریہ کے دستوں نے امدادی کارروائیاں شروع کی. 10 لاشوں اور 45 زخمیوں کو PNS درمانجا اور ماڑا منتقل کیا گیا. شدید زخمی مسافروں کو پاک بحریہ کے ATR کے ذریعے کراچی پہنچا دیا گیا. سرگودھا میں دھند کے باعث ٹرک خشک نہر میں جا گرا. 14 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے. ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. جاں بحق افراد کی نماز جنازہ لواحی علاقے
نواحی علاقے خانوانہ میں ادا کی گئی۔ اسلام آباد میں مقیم تھی، محنت مزدوری اور کام کاج کے سلسلے میں یہ وہاں سے نکلتے ہیں رات کو ہی یہاں پر شامل ہونے کے لیے نماز جنازہ میں، تو گاڑی ملتی کوئی نہیں تو یہ مسجد میں سوار ہو کے وہاں سے آتے ہیں۔ مڈ راجہ اس کے قریب اس مسجد کو حادثہ پیش آیا، مسجد میں لدا ہوا تھا چوکر اور جو ونڈا ہے وہ ان کے اوپر آ گیا۔ 7 افراد جو ہیں وہ موقع پہ جاں بحق ہو کے، جو دیگر 7 ہیں ان کی اسپتال میں جا کر دوران علاج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان میں 3 مرد ہیں، 5 خواتین ہیں اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے سیوریج پولیو وائرس سے آلودہ نکلے، 40 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ NCOC کا کہنا ہے NR لیبارٹری میں دسمبر کے سیوریج سیمپلز کی ٹیسٹنگ کی گئی، 87 اضلاع سے 127 سیوریج سیمپلز لیے گئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کراچی اور سندھ میں پولیو کے تمام نمونے مثبت آئے ہیں، بچوں کی ویکسینیشن نہ کی گئی تو سندھ میں ہزاروں کیسز آ سکتے ہیں، والدین بچوں کو لازماً انسداد پولیو کے قطرے پلائیں۔ کراچی جیسے 12 سیمپل لیتے ہیں، 12 کے 12 پازیٹیو ہیں اور سندھ میں تقریباً 70% پازیٹیو ہیں۔ سندھ میں ہم پولیو کے قطرے خدا نہ خواستہ 2 سالوں کے لیے بند ہو جائیں تو 30,000 کیس ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے 19 کیسز ہیں، 16 کیسز ساؤتھ کے پی سے۔ کہ پچھلے 4 سالوں سے ہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہاں پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے انٹر نہیں ہو پائے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ وائرس ختم ہوگا ہی پولیو کی ویکسین اور پولیو کے قطرے پینے سے۔ امریکی صدر نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا، کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر علی شیخ کریں گے۔ بورڈ آف پیس کی صدارت خود صدر ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ایک ایگزیکٹو بورڈ بھی تشکیل دیا گیا ہے جس کے بانی ارکان میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کوشنر، ٹونی بلیئر، مارک روبن، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل شامل ہیں۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز کو غزہ استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی کی معاونت کے لیے غزہ ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ترک وزیر خاقان فیدان علی السوادی، جنرل حسن رشاد، UAE کی وزیر ریم الہاشمی بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تمام فریقین سے اپیل کی ہے وہ کمیٹی، بورڈ آف پیس اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، غزہ میں امن و استحکام اور تعمیر نو کے عمل کو تیزی سے اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ کے منصوبے کی مخالفت کرنے والے ممالک کو ٹیرف کی دھمکی دے دی، خبردار کیا کہ ان ممالک پر مزید ٹیرف عائد کر سکتے ہیں جو گرین لینڈ سے متعلق ان کے منصوبوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا امریکی قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت گرین لینڈ کی ضرورت ہے، امریکہ نے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل نہ کیا تو قومی سلامتی میں بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس معاملے پر نیٹو سے بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب جرمنی، فرانس، ناروے، سویڈن سمیت دیگر نیٹو رکن ممالکوں کے فوجی گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ روس کا کہنا ہے امریکہ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو دیکھ رہے ہیں، امریکی بیانات غیر معمولی اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آج سے ملک میں انٹرنیٹ سروسز بحال کر دی گئی ہیں۔ کمپنی نیٹ بلاکس نے کہا ہے کہ صبح سے انٹرنیٹ ٹریفک میں بہتری آئی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سے انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔